تحقیقات پیش کرتی ہے نا جہلم والی سرکار، وہ ساری حدیثیں کی تحقیق شافیوں سے لی ہوتی ہے یا حنفیوں سے لی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب ہم کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہتے ہیں نا تو علامہ ابن حجر کی تحقیق کے بغیر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا، اور وہ کٹر شافعی تھے تو وہ بھی فرقہ پرست ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ حتیٰ کہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو سلفی عالم ہے وہ بھی جب کہتے ہیں نا کسی حدیث کو صحیح ہے یا ضعیف تو کس کی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ علامہ ابن حجر وہ کیا تھے؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ شافعی تھے. صحیح مسلم کی جو سب سے مستند شرح لکھی گئی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کے ریاض الصالحین بھی ہے، سعودی عرب کی یونیورسٹیوں پڑھائی جا رہی ہے. وہ پکے کیا تھے؟ شافعی تھے. وہ تو جگہ جگہ لکھتے ہیں. امام بہقی، آج کتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں امام بہقی سنن کبری البہقی میں، وہ پکے کیا تھے؟ وہ شافعی تھے. تو اتنے بڑے بڑے علماء. پھر صحیح بخاری کی دو شروحات دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہیں، ایک ابن حجر اسقلانی کی اور ایک علامہ عینی کی عمدۃ القاری. ایک ان میں پکے شافعی تھے، دوسرے ان میں پکے حنفی تھے. عرب علماء بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، علامہ عینی نے یہ لکھا ہے بخاری کی شرح میں، حالانکہ وہ حنبلی ہیں، تو وہ حوالہ کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ شافعی کا. دنیا میں سب سے پہلے جو عقیدے کی کتاب لکھی ہے وہ علامہ طحاوی نے لکھی ہے، جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ. اور امام طحاوی کے بارے میں ساری دنیا میں کسی بھی عالم سے پوچھ لیں وہ کیا تھے؟ حنفی تھے. تو ابے تمہاری تو سالہ کچھ بچا ہی نہیں تمہارے پاس. تم لوگوں نے اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا فرقہ پر. میں جب کوئی دلیل سے بات کرتا ہوں نا، انجینئر کے فین نے لکھا ہوتا ہے یہ حنفی ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو مسلک کو پروموٹ کر رہا ہے. تو بھائی تم نے اگر یہی حنفی شافی کی بیس پہ تم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی کو خواب آیا، سارے کیا تھے؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد حنبل، اور یہ محدثین کی خلافتیں چلی ہے. پہلے بنو امیہ کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت میں زیادہ تر حنفی تھے جو ججز کے عہدے پر فائز تھے. پھر بنو عباس میں بھی زیادہ تر، جو اسلامی عدالتوں میں زیادہ تر، سب نہیں وہ بھی احناف زیادہ. پھر خلافت عثمانیہ تو قائم ہی احناف نے کی ہے، وہ تو ٹوٹل حنفی تھے جنہوں نے ترکی پہ خلافت قائم کی اور حرمین کو بچا کے رکھا انہوں نے. لیکن ان کا ضرب بڑا تھا، ان کو وہ فرقہ پرست نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم حنفی ہیں لیکن شافعی بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی قرآن حدیث کو مانتے ہیں، جہاں اختلاف ہوتا ہے تو امام شافعی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے سعودی عرب سے فقہ حنبلی کو ختم نہیں کیا. حکومت حنفیوں کی تھی حرمین پر، لیکن حرم میں مسلح حنابلہ کا بھی تھا. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس بیس پہ امت میں چھوٹی موٹی کبھی لڑائی کسی جاہل میں ہو گئی ہے تو ہو گئی ہو، بڑے پیمانے پر امت میں ان بیسس پہ لڑائی نہیں. اب آ کے ان کمبختوں نے کیا کیا ہے؟ اتحاد کے نام پہ لڑائیاں ڈال دی ہیں. محلے میں نا چند فسادی عورتیں ہوتی ہیں جو جوڑ کے چکر میں لڑوا رہی ہوتی ہیں، ہر محلے میں ہوتی ہیں. وہ بڑی خیرخواہ بن کے آتی ہیں، ساس کو بہو کے بارے میں سمجھائیں گی، بہو کو ساس، وہ کیا کر دیتی ہیں؟ لڑا دیں. یہ فسادی ٹائپ کے وہی خواتین جیسے، بعض سب خواتین نہیں ہوتی بھائی، لوگ کہتے ہیں خواتین کے خلاف بولتے ہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں، میں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ میں نے رہنا ہے. تو بعض جیسے بعض مرد بھی فسادی ہوتے ہیں نا، جن کی میں مثالیں دے رہا ہوں.